اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ آج جو ہم سورت پڑھیں گے اس سورت کا نام ہے سورۃ الفجر، اور اس سورت کی آیات ہیں 30۔ اس سورت کی ابتدا سورۃ الفجر والفجر سے ہوئی ہے، اور واو کا مطلب قسم ہے، تو اس کا مطلب ہوگا والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ لیال کا مطلب رات، ایک کو لیل کہتے ہیں اور اس کی جمع لیال، تو ولیال اور راتوں کی، عشر 10، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ والشفع والوتر، شف کہتے ہیں جفت کو، اور وتر کہتے ہیں طاق کو، اسی سے لفظ وتر ہے۔ وتر ہم پڑھتے ہیں، ایک وتر بھی ہے، 3 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 7 بھی اور 9 بھی، 11 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل میں وتر ادا کیے۔ تو وتر کہتے ہیں طاق کو، عموماً لوگ 3 وتر پڑھتے ہیں، تو اسی سے یہ لفظ ہے والوتر۔ تو وتر کا معنی کیا ہے؟ طاق۔ والشف، اور شف کا معنی ہے جفت، جفت جو 2 ہوں، مثلا 2 ہے، 4، 6، 8، 10 اور 12، یہ کیا ہے؟ جفت۔ اور 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13 یہ طاق ہیں۔ تو عموماً جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں وہ ایسے ہی ہوتی ہیں، یا تو جفت ہوتی ہیں یا طاق ہوتی ہیں۔ تو راتیں بھی اسی طرح سے فرمایا والشفع والوتر، جفت ہوں یا طاق ہوں ان کی قسم۔ تو والفجر سے مراد ہے صبح، جب صبح پھوٹتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے تو صبح کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اس سے مراد کوئی خاص فجر یا خاص صبح نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی صبح ہو اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ یہ تغیر اور تبدل، کہ رات کا ختم ہو جانا، دن کا دوبارہ سے آغاز ہو جانا، صبح کا ہونا، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور قیامت بھی اس طرح برپا ہو جائے گی، دنیا ختم ہوگی، جیسے رات ختم ہوگی اور صبح ہوگی، اور پھر دن ختم ہوگا، رات ہو جائے گی۔ تو جس طرح یہ نظام چل رہا ہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ تمام کی تمام دنیا ختم ہوگی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ والفجر، اور اس کے بعد فرمایا ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے اکثر مفسرین نے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد لی ہیں۔ ذی الحجہ عربی مہینہ، ہجری سال جو ہے اس کا آخری مہینہ ہے ذی الحجہ، جس میں لوگ حج کرتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کو عید قربان ہوتی ہے، یہ وہ مہینہ ہے ذی الحجہ کا۔ تو اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ابتدائی 10 راتیں ہیں، ان دنوں کی خاص فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں، باقی سال کے دنوں میں سے سب سے افضل دن یہ ہے۔ تو اس لیے مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہی 10 دن ہیں، اور خاص ان 10 دنوں میں بڑے بڑے اعمال ہوتے ہیں۔ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں بیت اللہ میں، اور پھر پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور حج کا اجتماع، اور پھر 9 ذی الحجہ کو
خطبہ، حج کا خطبہ، عرفات میں لوگوں کا جمع ہونا، تو یہ قیامت کا ایک منظر ہوتا ہے، قیامت صغریٰ کا ایک منظر ہوتا ہے کہ محشر میں کیسے لوگ جمع ہوں گے۔ حج پہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، تو اس میں قربانی بھی ہے 10 ذی الحجہ کو، ایام تشریق بھی ہیں، تو اس لیے یہ تمام عبادات اس میں آ جاتی ہیں اور ان دنوں کی خاص فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی، اور اگر اس سے عام معنی لیا جائے تو تب بھی ٹھیک ہے کہ کوئی بھی 10 راتیں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے کہ راتوں کا تبدیل ہونا۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جو 10 دن یا 10 راتیں گزرتی ہیں تو قمری مہینہ جو ہوتا ہے اس میں چاند کی وجہ سے فرق آتا ہے۔ چاند جب طلوع ہوتا ہے تو اس وقت وہ چھوٹا ہوتا ہے، 10 دن کے بعد وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے دوسرے عشرے میں، اور تیسرے عشرے میں پھر وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھٹتا چلا جاتا ہے۔ پہلے عشرے میں بھی وہ کمزور ہوتا ہے، اور آخری عشرے میں یعنی آخری 20 کے بعد جو آخری 10 دن ہیں ان میں بھی وہ کمزور ہوتا، گھٹتے گھٹتے مزید کم ہو جاتا ہے۔ اور درمیان والے جو 10 دن ہیں اس میں وہ زوال، اس کو عروج ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر زوال کی طرف جاتا ہے۔ درمیان والے عشرے میں اس کو عروج ملتا ہے، لیکن عروج کے ساتھ، چمک کے ساتھ وہ کچھ دیر ہی، 10 دن ہی سمجھ لیں، 14 15 اور یہ دن اس کے چمک کے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو دنیا بھی ایسے ہی ہے کہ یہ دنیا جب انسان کی ابتدا ہوتی ہے کمزور ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، اور پھر انسان مزید کمزور ہو جاتا ہے۔ اور دنیا بھی ایسے ہی چل رہی ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وہ جفت ہوں یا طاق، سب کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اور رات کی قسم، اذا کا مطلب ہے جب، یس وہ چلتی ہے، اور والفجر جیسے اس سے مراد صبح ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے صبح کی بھی قسم کھائی ہے کہ جب صبح سانس لیتی ہے، اذا تنفس، اور اسی طرح فرمایا واللیل اذا یس، اور رات کی قسم، اذا یس جب وہ چلے، یعنی رات جب چلتی ہے اور چلنے کے بعد پھر اس کے بعد دن کا آغاز ہو جاتا ہے، تو رات کی قسم جب وہ چلے، چلتے چلتے کیا ہوتا ہے، رات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور سورہ مدثر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا واللیل اذ ادبر، کہ رات جب وہ پیٹ پھیر جائے، مطلب کیا ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ رات چلتی ہے اور پھر یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل فی ذلک قسم لذی حجر، حل کا مطلب ہے کیا، اور حل عموماً استفہام کے لیے آتا ہے، جب کسی سے سوال کرنا ہو تو حل استعمال ہوتا ہے کہ کیا یہ معاملہ ہوا، یا یہ پوچھا جائے کہ کیا گھر میں فلاں شخص ہے، حل فی الدار زید، کیا زید گھر میں موجود ہے، تو یہ سوالیہ انداز ہوتا ہے، اور ایک کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے کہ پتہ ہو کہ جو معاملہ نہیں ہوا، تو فرمایا کہ کیا ایسا ہوا ہے، یعنی جو سننے والا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہوا، تو سمجھتے کیا ایسا ہوا تھا، یعنی نہیں ہوا۔ اور کبھی کبھی یہ لفظ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ دہر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان پر ایسا وقت آیا کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پتہ یہ ہے کہ یقیناً ایسا وقت تھا کہ انسان کچھ نہیں تھا، پھر اللہ رب العالمین نے اس کی تخلیق کی۔ تو یہاں پر بھی اس لیے اس کا معنی یقیناً بھی کیا جاتا ہے، لیکن اگر لفظی معنی حل ہی رہنے دیا جائے تو سمجھا جائے کہ اس سے مراد کیا ہے، یقیناً، تحقیق۔ تو فرمایا یہ قسمیں کھانے کے بعد هل فی ذلک قسم لذی حجر، کہ کیا اس میں اقسام نہیں ہے، قسم نہیں ہے، کتنی اقسام ہیں کہ رات دیکھو، پھر جفت اور طاق گنتی کا یہ سلسلہ دیکھ لو، اور 10 راتوں کی فضیلت اور صبح کا طلوع ہونا، یہ تمام کی تمام جو اقسام ہیں یہ عقل مند شخص کے لیے نشانی نہیں ہے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، لذی حجر کا مطلب ہے عقل والے کے لیے۔
حجر کا مطلب اصل میں لفظی اس کا مطلب ہوتا ہے حجر یحجر کا مطلب ہوتا ہے روکنا. تو عقل بھی انسان کو روکتی ہے. انسان کی عقل اس کو برائی سے روکتی ہے, گناہ سے روکتی ہے کہ تم نے یہ برا کام نہیں کرنا. اور ویسے بھی کوئی بھی خطرناک کام ہو تو عقل اس کو روکتی ہے. آگے آگ لگی ہو تو انسان آگ میں چھلانگ نہیں لگاتا, کیونکہ اس کی عقل اس کو روک رہی ہے کہ نہیں یہاں پر خطرہ ہے, تم نے نہیں جانا. تو فرمایا کہ جو عقل والے ہیں تو کیا اس میں ان کے لیے اقسام اور قسم نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد. تو پھر اس کے بعد یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے عبرت ہے, نشانی ہے ان اقسام میں. اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے سے پہلے ذرا جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر بھی غور کر لو, ان کو بھی دیکھ لو. ان میں سے جو فرما بردار تھے ان کا کیا حشر ہوا, اور جو نافرمان تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے عذاب سے دوچار کیا, کیسے ان پر عذاب آئے. اس کی مثال بیان کر دی. الم تر کیف فعل ربک بعاد, کیا آپ نے نہیں دیکھا, الم تر کیا نہیں دیکھا آپ نے, کیف فعل کیسے کیا, ربک تیرے رب نے بعاد عاد کے ساتھ, قوم عاد کے ساتھ. قوم عاد کا کیا حشر ہوا, ان پر اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا کیا اس کو تم نے دیکھا نہیں ہے کہ کیسا عذاب تھا. ایک چیخ کی آواز اور جس کی وجہ سے وہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے. ارم ذات العماد, وہ ارم قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے. ارم نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا ارم. اس کی نسل سے جو لوگ آئے تو اس سے مراد عاد اولا ہیں. ان کی طرف اللہ رب العالمین نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا. تو جب ان نے بغاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا. تو ان کا نسب بھی بتا دیا کہ ارم قبیلے سے ان کا تعلق تھا. ذات العماد, عماد کہتے ہیں ستون, بڑے بلند ستونوں والے تھے, یعنی بڑے بڑے ستونوں والے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے قد بہت لمبے تھے, بڑے بڑے مضبوط اور لمبے قد کے مالک یہ لوگ تھے, بڑے طاقتور تھے. ارم ذات العماد, بڑے لمبے ستونوں کی طرح ان کے قد اور بڑے ہی طاقتور تھے. لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, بغاوت کی, تو اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب بھیجا. التی لم یخلق مثلها فی البلاد, اور وہ اتنے مضبوط لوگ تھے کہ التی لم یخلق, کہ ان جیسا نہیں پیدا کیا گیا. مثلها, ان جیسا, فی البلاد, شہر میں, یعنی ان جیسے اور نہیں پیدا کیے گئے. اتنے مضبوط ترین وہ لوگ تھے, اس لیے ان کو کہا جاتا تھا ذات العماد, ستونوں والے, یعنی لمبے لمبے قد, جیسے کھجور کے لمبے لمبے درخت اور اس کے تنے ہیں, اس طرح کی یہ قوم تھی. تو ان کے بارے میں ان نے جب بغاوت کی تو اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب بھیجا. وہ عذاب کیا تھا, چیخ کا عذاب, تیز ہوا تھی, تیز تند ہوا تھی, جس کی وجہ سے, جس عذاب سے یہ دوچار ہوئے اور پھر یہ تمام کے تمام ہلاک ہو گئے. جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں اس طرح سے ان کے جسم پڑے ہوئے اور ہلاک ہو گئے. اتنی تیز ہوا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چلا دی. قرآن مجید میں سورہ حاقہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا. وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ, کہ سمود نے اور عاد نے قیامت کو ٹھکرا دیا, جٹلا دیا تھا. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ, تو جو سمود ہے انہوں نے سرکشی کی, ان کو ہلاک کیا گیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, اور جو عاد کی قوم تھی تو ان پہ تیز ہوا چلی, بِرِيحٍ صَرْصَرٍ, اور بڑی ہی ٹھنڈی ہوا, عاتیہ بڑی سرکشی والی, یعنی بڑی تیز اور ٹھنڈی ہوا ان پر چلی, اور اس کے ذریعے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا. اور پھر فرمایا کہ یہ جو عاد تھی, عاد قوم تھی, اس پر بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, تیز اور ٹھنڈی ہوا ان پر چلی اور اس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. اور پھر یہ ان پر 7 دن اور 8 راتیں چلتی رہی. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. 7 دن اور 8 راتیں یہ ہوا چلتی رہی, پے در پے چلتی رہی. اور اس کے بعد کیا ہوا, فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ, کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسے پڑے ہوئے تھے
جیسے کھجور کے بڑے بڑے درخت گر کے زمین پر پڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ان کا حشر ہوگا۔ تو تیز ہوا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور اس کے بعد ایک اور قوم کا ذکر کیا، قوم سمود۔ قوم سمود کی طرف کس پیغمبر کو بھیجا گیا تھا؟ صالح علیہ السلام کو۔ اس کا ذکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے، سورہ بلد میں ہم نے پڑھا تھا، کذبت ثمود بتغواہا، سورہ شمس میں، سورۃ الشمس میں پڑھا تھا۔ تو یہ جو سمود قوم تھی، اس کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا کیا تھا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو یہ ان کو ملی تھی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور جو سمود کے لوگ تھے، جَابُوا الصَّخْرَ، انہوں نے تراشا تھا پہاڑوں کو، صخر کہتے ہیں چٹان کو، تو انہوں نے کاٹا اور تراشا چٹان کو، بالواد، وادی میں، جس جگہ پر یہ رہتے تھے تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہاں پر، تو ان پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر انہوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے۔ اور یہ وہ قوم تھی جس نے اس طرح سے اپنی رہائش گاہیں تعمیر کی تھی، پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر اپنے محلات، اپنے کمرے بنائے تھے۔ اور یہ سعودی عرب میں ہے، یہ علاقہ العلا جگہ ہے، اس کے قریب جو بستی ہے اس کو کہا جاتا ہے مدائن صالح۔ تو آج تک ایسے وہاں پر پہاڑ موجود ہیں، اور وہ بڑے بڑے غار بنے ہوئے اور بڑے بڑے انہوں نے تراش کر بڑی خوبصورتی سے وہ بنائے تھے، اور اس طرح کے ان کے علامات اور آثار آج تک موجود ہیں۔ تو ان نے پہاڑوں کو تراش کے وہاں پر یہ رہا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان پر بھی عذاب بھیجا۔ عذاب کیا تھا؟ کہ ایک چیخ کی آواز آئی جس کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گئے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ فرعون کو دیکھ لو، یعنی جتنے اللہ کے نافرمان اور باغی تھے ان کا حشر کیا ہوا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون ذی الاوتاد جو میخوں والے تھے، اوتاد کہتے ہیں میخیں، تو میخوں سے مراد یہ ہے کہ یہ فرعون کا لشکر بہت بڑا تھا، جب کبھی کہیں جاتے تو خیمے لگتے تو بڑی بڑی میخیں لگانی پڑتی، اور پھر وہاں پر یہ رہائش پذیر ہوتے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ بڑے طاقتور لوگ تھے فرعون، اور بڑے لشکر والا یہ شخص فرعون تھا، اور اس کا لشکر بہت بڑا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سرکشی کی، طغوا کا مطلب کیا ہے؟ بغاوت کی، سرکشی کی، فی البلاد، شہر میں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، پسے پشت ڈال دیا، اور یہ بہت بڑی سرکشی ہے، اور ساتھ ظلم و زیادتی کرتے رہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے زندگی بسر کی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، تو انہوں نے زیادہ کیا اس میں فساد، شہر میں فساد برپا کر دیا، اللہ کی نافرمانی کر کے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کر کے انہوں نے فساد مچا دیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، تو پھر برسایا علیہم ان پر، ربو کا تیرے رب نے، سب کا مطلب ہوتا ہے برسنا کسی چیز کا، صوت عذاب، عذاب کا کوڑا۔ تو اب اللہ کا عذاب آ گیا ان لوگوں کے لیے۔ یہ تمام کے تمام جتنی قومیں تھیں ان کا ذکر کیا کہ تم قوم عاد کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو، فرعون قوم فرعون کو دیکھ لو، اور ان کا حشر کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا، جن قوموں پر عذاب آیا، تو اس کی آیت نمبر 40 ہے، فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ان تمام کو ہم نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ انسان پر اگر عذاب آتا ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ ہمارے لیے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے کہ میری امت کو ایک ہی دفعہ ہلاک نہ کرنا، تو اس لیے یہ امت بچی ہوئی ہے۔ نہیں تو کون سی وہ نافرمانیاں ہیں جو ہم نہیں کرتے، کون سی وہ بغاوت ہے جو امت مسلمہ کے لوگ نہیں کرتے، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو کرنے والے یہی مسلمان لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان اقوام کے قصص کو بیان کیا۔ ان قصص کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کر کے اللہ کے فرما بردار اور مطیع بن جائیں، اور اللہ رب العالمین کی مخالفت سے باز آ جائیں۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ تمام کو ہم نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، اور ان میں سے بعض وہ تھے کہ جن پر ہم نے نازل کی، بھیجی، حاصبہ، تیز ہوا، تیز ہوا کا ان پر عذاب آیا۔ وَمِنْهُمْ، اور کچھ ان میں سے یہ تھے، مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کہ جن کو چیخ نے پکڑ لیا،
اور یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی اور دوسری قوم سمود تھی کہ چیخ کی وجہ سے یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا، یہ قارون اس کی قوم تھی، اور قارون کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، ان کو غرق کیا گیا، اور فرعون، قوم فرعون کو بھی غرق کیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ رب العالمین کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ خود اپنے نفسوں پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بغاوت کی، شہروں میں فساد برپا کر دیا، توحید کو چھوڑ کے شرک کو اپنا لیا اور ظلم و زیادتی کرتے رہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اس کی وجہ سے ان پر عذاب آ گیا۔ آج بھی اگر کبھی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو انسان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، بحیثیت اجتماع تمام لوگوں کو بحیثیت قوم بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور انفرادی طور پہ بھی معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن جب کبھی مصیبت آتی ہے، ہماری سوچ اور فکر کیا ہوتی ہے کہ اگر یہ کہا بھی جائے کہ گناہوں کی وجہ سے ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے نے گناہ کیا ہے، اس کی وجہ سے۔ کوئی انسان اپنی طرف نہیں دیکھتا، وہ یہی سمجھتا ہے ہاں فلاں بڑا گناہ گار ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں مصیبت آئی ہے، فلاں لوگ بہت گناہ گار ہیں۔ تو اسی لیے معاشرے میں چینجنگ اور تبدیلی نہیں آتی۔ جب انسان خود دیکھے گا کہ میرے اندر گناہ موجود ہے، میں نے ان کو ترک کرنا ہے، میری وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، میری وجہ سے عذاب اور مصیبتیں آ رہی ہیں، انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ تمام لوگ جب ایسے کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمت برسے گی۔ تو ان لوگوں نے جب بغاوت کی، زیادتیاں کی، ظلم کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر پھر عذاب کا کوڑا برسایا، اور پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے اس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب لبالمرصاد، البتہ گھات لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے کوئی انسان گھات لگا کر بیٹھ جاتا ہے کہ دشمن جو ہی آیا تو میں کیا کروں گا، اٹیک کروں گا، حملہ کروں گا، تو فرمایا کہ ان ربک لبالمرصاد، اللہ رب العالمین بھی گھات لگائے ہوئے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اس وقت کا انتظار ہے کہ جو وقت اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، تو جو ہی وہ وقت آئے گا تو پھر تم بچ نہیں سکو گے۔ اگر مہلت ملی ہوئی ہے تو ابھی تم اپنے آپ کو چینج کر لو، تبدیل ہو جاؤ، اللہ کی بغاوت کو ترک کر دو، نافرمانی کو چھوڑ دو، موقع ہے، چانس ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ تمہیں ابھی چانس ملا ہوا ہے، مہلت ملی ہوئی ہے، تو تم یہ سمجھو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم جو چاہیں کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کیا ہے، ان ربک لبالمرصاد، ایک وقت کا انتظار ہے، اور جو ہی وہ وقت آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا نافرمان لوگوں پر۔ بے شک تیرا رب گھات لگائے ہوئے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی حالت کا ذکر کیا ہے کہ انسان کی حالت کیا ہے۔ انسان اذا ما ابتلاه ربه، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے۔ اللہ کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے، وہ خالق اور مالک ہے، آزما سکتا ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا، یہ ہمارا امتحان اور آزمائش ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ بھی آزمائش ہے۔ سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، بہت اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، اور ہم امتحان گاہ سے گزر رہے ہیں۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں جو وقت دیا ہے ہمیں آزمانے کے لیے دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو آزماتے ہیں، مبتلاہ ربہ، آزماتا ہے اس کو ربہ، اس کا رب، فاکرمہ، تو اس کی تکریم کرتا ہے، اس کو عزت ملتی ہے، مقام مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور شرف سے نوازتے ہیں، ونعمہ، اور اس کو نعمتیں عنایت کرتے ہیں، اس کو نعمتیں ملتی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات اس پر نازل ہوتے ہیں،
اور وہ نعمتوں سے انجوائے کرتا ہے، نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، فیقول، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ فیقول ربی اکرمن، کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کی ہے، میرے رب نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ کیونکہ انسان جتنے بھی ہیں دنیا میں، مومن ہوں یا مومن نہ ہوں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، جس کا اللہ پر یقین ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بہت راضی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ بڑا کرم کیا ہے، اور جب نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ لیکن جس انسان کی نظر صرف دنیاوی نعمتوں پر ہوتی ہے تو وہ اس بات سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس بڑا مال ہے، فلاں کے پاس بڑی دولت ہے، فلاں کی اولاد زیادہ ہے، فلاں کی جائیداد زیادہ ہے، فلاں کے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں، تو کہتے ہیں اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہے۔ تو انسان ایسے ہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہے، اس کو سب کچھ ملا ہوا ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، سب کچھ اس کو ملا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے؟ بہت راضی ہے۔ اور انسان بھی اس وقت خوش ہوتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ میرے رب نے میری تکریم کی ہے، میرے رب نے مجھے بہت عطا کیا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ پھر آزماتے ہیں؟ اس کا ذکر بھی آگے کیا، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس شخص کو آزماتے ہیں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اس کے رزق کو اندازے کے مطابق اس کو دیتے ہیں۔ قدرہ کا مطلب تقدیر سے ہے نا، تو اندازے کے مطابق اس کو ملتا ہے، یا اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ شخص کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے میرے رب نے میری اہانت کی ہے، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، کیونکہ اس نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ دنیا میں اگر نعمتیں ملی ہیں، رب نے عزت دی ہے، میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے، میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور جو ہی اللہ رب العالمین رزق کو تنگ کرتے ہیں آزمانے کے لیے، اندازے کے مطابق اس کو ملتا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ، بس اتنا ملتا ہے، زیادہ نہیں ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، بلکہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا شخص ہے کہ جس کی نظر میں صرف دنیا ہی سب کچھ ہے، کہ دنیا میں اگر مال و متاع ہے تو سمجھتا ہے اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، اگر مال و متاع نہیں ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ حالانکہ جو لوگ آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک یہ چیز حیثیت نہیں رکھتی، دنیا کی نعمت ملے اس پر شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر ان سے نعمت چھن جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک یہ اللہ نے دیا تھا اور اللہ ہی کے لیے ہے، اس پر صبر کرتے ہیں اور اللہ سے شکوہ اور شکایت نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، یہ نہیں کہتے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، اللہ میری سنتا نہیں ہے، اللہ میری مانتا نہیں ہے، ایسا شکوہ اور شکایت نہیں کرتے۔ وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، جو تو نے دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں، اور اگر میرے رزق کو تنگ کر کے تو آزما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ میں اس آزمائش پر بھی تیرا شکر ادا کروں گا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پھر آخرت کی نعمتیں عنایت کرتے ہیں، جو نعمتیں اس دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو فرمایا کہ انسان کا حالت یہ ہے کہ جب نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے رب نے میری عزت کی، اور جب نعمت چھن جاتی ہے یا ایک اندازے کے مطابق اس کو ملتا ہے، رزق تنگ ہوتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، اہانن، مجھے رسوا کیا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیموں کی تکریم نہیں کرتے۔ تمہاری حالت کیا ہے؟ جب تمہیں مال دے دیا جاتا ہے تم آپے سے باہر ہو جاتے ہو، تمہیں کوئی چھوٹا شخص نظر ہی نہیں آتا، تمہیں کوئی غریب نظر ہی نہیں آتا، کوئی فقیر اس کا تم خیال ہی نہیں کرتے، یتیم ہیں ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے، ان کی کفالت کی ذمہ داری نہیں لیتے، تو پھر یہ تمہارے مال کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ رب العالمین اگر کسی کو زیادہ مال دیتے ہیں تو وہ بھی اس لیے دیتے ہیں کہ یہ اس مال کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اگر وہ استعمال کرنے والا صحیح نہ کرے تو پھر اس سے مال چھن بھی جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو صحیح استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔
یہ بھی اللہ رب العالمین کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں، آزمائش ہے کہ اس کو میں نے مال دیا، اس کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہاری حالت کیا ہے کہ تم یتیموں کا خیال نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ ہی تم ابھارتے ہو، ترغیب دیتے ہو علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر۔ خود کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتے۔ یہ نہیں کہتے یار فلاں مسکین ہے اس کا خیال کر لو، اللہ نے تجھ پر کرم کیا ہے، تیرے پاس بہت زیادہ ہے، خود اگر توفیق نہیں ہے کسی کو ہی کہہ دو، اس کو تلقین کر دو، ترغیب دلا دو، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے اس کو کہتے ہیں ہاں میری پارٹی کب کرو گے، مجھے کب کھلاؤ گے، ہم دوستوں کی دعوت کب کر رہے ہو، یعنی آپس میں ہی کھانا پینا یہ لگا ہوا ہے۔ جو مساکین ہیں ان کی ترغیب دلانا کہ فلاں مسکین ہے اس کا خیال کر دو، اس کو کھانا کھلا دو، اس کا نظام نہیں چل رہا اس کی مدد کر دو، ایسا تم نہیں کرتے۔ تو پھر اس لیے پھر اللہ کی طرف سے رزق کی تنگی بھی آتی ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھاتے ہو وراثت کو أَكْلًا لَمًّا، ایسے لپیٹ کر کھانا۔ وراثت یعنی جو تمہیں بغیر محنت کے ملی ہے، جو آباء و اجداد سے تمہارے پاس آ گئی، تمہاری اس پر کوئی محنت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وراثت میں جو مال تمہیں مل گیا تو اس کو بھی تم کھا جاتے ہو، اس کو بھی ہڑپ کر جاتے ہو، اکل لما، کہ کھا جاتے ہو اس کو جمع کر کے اور جلدی جلدی اس کو کھانے کی کوشش کرتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو حُبًّا جَمًّا، بہت زیادہ محبت، بہت شدید محبت تمہارے اندر مال کی موجود ہے۔ تو اس وجہ سے نہ تمہیں یتیموں کا خیال رہتا ہے، نہ مساکین کو کھانا کھلانے کا خیال رہتا ہے، بس یہ کوشش ہوتی ہے جتنا مال آئے مجھے مل جائے، اور جو فری میں مال ملا ہے اس میں سے وراثت فری میں ملی ہے، تمہاری محنت نہیں ہے، تمہارے ابا جان کی تھی، کسی اور کا مال تھا وہ تمہیں مل گیا ان کی وفات کے بعد، تو اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، یا باقی ورثاء کا اور جو باقی لوگ ہیں ان کا خیال کرنا، یہ بھی کوشش نہیں ہوتی، بلکہ اس کو بھی تم خود ہی کھا جاتے ہو۔ لیکن یاد رکھو یہ مال و دولت یہ ہمیشہ نہیں رہنے والا، یہ فانی، یہ ختم ہونے والا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں، یہ مال کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ جو زمین ہے جس سے تم نے مال کمایا ہے، جہاں سے تمہیں ملا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے اذا دکت الارض، جب ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا زمین کو، دکن دکا، کوٹ کوٹ کر اس کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، نہ تمہارا مال باقی رہے گا، اور جہاں سے تم مال کماتے ہو نہ تمہاری فیکٹریاں باقی رہیں گی، نہ اس زمین پر کوئی چیز باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو برابر کر دے گا، زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور پھر کیا ہوگا، آئے گا تیرا رب، وَالْمَلَكُ، اور فرشتے بھی آئیں گے، صَفًّا صَفًّا، صف در صف۔ اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا اور فرشتے بھی صف در صف آئیں گے۔ ایک دن آنے والا ہے قیامت کا دن کہ جب سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا، زمین برابر ہو جائے گی، اور پھر محشر اور حشر لگے گا، تمام لوگ اس زمین پر موجود ہوں گے، کسی کا کوئی مال کام نہیں آئے گا، وہی اعمال کام آئیں گے جو انسان نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ، اور تیرا رب بھی آئے گا۔ یہاں پر بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ بھی بعض لوگوں نے یہ نہیں کیا جو اس کا حقیقی ترجمہ ہے۔ جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، ربو کا تیرا رب آئے گا، تو وہ کہتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ممکن؟ ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ رب کیسے آئے گا، رب کیسے نزول فرمائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد کیا ہے، طاقت، اس سے مراد کیا ہے کہ جیسے بادشاہ کا روب ہوتا ہے، اس سے مراد روب ہے۔ اصل میں ان لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو اپنی طرح سمجھ رکھا ہے کہ جیسے انسان ایک جگہ پر موجود ہے تو یہاں سے جب دوسری جگہ پر جاتا ہے تو یہ جگہ خالی ہو جاتی ہے، تو وہ اس طرح کی مثالیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر رب عرش پر ہے تو جب اللہ نزول فرمائیں گے تو عرش پہ کون ہوگا۔ تو یہ سب کی سب تعویلات ہیں، یہ سب کی سب ایک شبہات ہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے بیان کر دیا اس پر ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ اب اللہ کیسے نزول فرمائیں گے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے،
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اس کی تو مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی. کسی بشر کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ ہمارا ذہن اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہیں بیان کیا کرو. اب جو لوگ اللہ رب العالمین کو عرش پہ نہیں مانتے، یہی وجہ ہے، کہتے ہیں ہم کیسے مان لیں اللہ کو عرش پر؟ اگر عرش پہ اللہ کو مانیں گے تو بتائیے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ اور اگر اللہ بڑا ہے تو پھر عرش چھوٹا ہو جائے گا. اور اگر آپ عرش کو بڑا مانتے ہیں تو پھر اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ اس طرح کی باطل تعویلات کر کے ان اللہ کی صفات کا انکار کر دیا ہے. تو اللہ رب العالمین کی جتنی صفات ہیں، اللہ کا آسمان دنیا پر نزول کرنا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. تو جیسے اس کی شان کے لائق ہے ایسے اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں. اس کی کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے بیان کر دیا اس کا علم ہمیں ہے. وَجَاءَ رَبُّكَ، رب العالمین آئیں گے، والملک صفا صفا، اور فرشتے بھی صف در صف وہاں پر کھڑے ہوں گے. اور یہ منظر ہوگا قیامت کا، سور پھونکنے کے بعد کا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور پھر اس وقت جہنم کو لایا جائے گا. اب اگر کوئی عقل کے اندھو سے پوچھے کہ جہنم کو کیسے لایا جائے گا، کسی انسان کی عقل تصور کر سکتی ہے؟ ہمیں نہیں پتا اس کا، یہ غیب کا علم ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جو بیان کر دیا اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، اور اسی کو کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، کہ ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو بھی لایا جائے گا. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا. اس دن کہے گا مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں آج مان لیتا ہوں، میں نصیحت حاصل کرنے والا ہوں. اللہ نے فرمایا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن کہاں ہوگی نصیحت؟ وقت ختم ہو گیا ہے. اس دن نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس دن سمجھ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب سمجھنے کا وقت تھا تم نہیں سمجھے، آج اگر سمجھ بھی لو تو تب بھی عذاب ہی تمہارا مقدر ہے، تم انعام یافتہ لوگوں میں تمہارا شمار نہیں ہو سکتا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کیسے ہوگا اس دن نصیحت؟ کیسے ہوگی اس دن نصیحت؟ اس نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور پھر جہنم کو لایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جہنم کو ایسے لایا جائے گا کہ 70,000 زمام، اس کے ساتھ 70,000 اس کی زنجیریں ہوں گی. 70,000 زمام، 70,000 لگامیں ہوں گی، اس کی زنجیریں ہوں گی. اور اس کو کھینچنے والے ہر زمام کے ساتھ، ہر لگام کے ساتھ، ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے ہوں گے. اور اس طرح سے اس جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت انسان کو سمجھ آ جائے گی اور پھر افسوس کرے گا، کہے گا یا لیتنی، کاش، ہائے افسوس، قدمت لحیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. دنیا کی زندگی میں رہ کر میں نے کچھ کام کیے ہوتے، کچھ نیکیاں کی ہوتی، اللہ کا فرما بردار بن کر میں نے زندگی بسر کی ہوتی. کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. لیکن اس وقت کاش کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب وقت گزر چکا ہے. اس وقت نہ نصیحت کا فائدہ ہوگا اور نہ ہی یہ کہنے کا کہ کاش میں نے کچھ کیا ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اور اس دن لا يعذب عذابہ احد، اس اللہ جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکے گا. لا يعذب، نہیں کوئی عذاب دے گا، عذابہ، اس کا عذاب، احد، کوئی ایک، یعنی اللہ کا عذاب جیسے اللہ عذاب دے گا ایسا عذاب کوئی نہیں دے سکے گا. ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ ہی باندھ سکے گا، وثاقہ احد، اس جیسا باندھنا، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا اور اس کا عذاب ہوگا اور جہنمیوں کو باندھا جائے گا، ایسا کوئی اور باندھ نہیں سکے گا. اور وہ لوگ جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی، جنہوں نے قرآن و سنت پر یقین کیا ہوگا، جن کا نفس مطمئن ہوگا، اطمینان کے ساتھ انہوں نے اعمال کیے ہوں گے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ان کا حشر کیا ہوگا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے مطمئن جان،
اطمینان والی جان، جس کو اطمینان تھا، اللہ پر یقین تھا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین تھا، جو اللہ رب العالمین نے احکامات نازل کیے ان پر یقین اور اطمینان تھا اور اس کے مطابق اس نے زندگی بسر کی، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اے مطمئن نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف راضیہ، راضی ہوتے ہوئے، راضیۃ مرضیہ، تو بھی راضی ہے اور تجھ سے راضی ہوا گیا ہے، تو پسندیدہ روح ہے، پسندیدہ جان ہے، تو اپنے رب کی طرف لوٹ، فادخلی فی عبادی، اور تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے دونوں کیٹیگریز کا ذکر کیا ہے۔ شروع میں قسم کھا کر قیامت کا اس بات کیا کہ جیسے یہ تبدل تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، جیسے صبح روشن ہوتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، رات آتی ہے، پھر جفت اور تا کا جو سلسلہ چل رہا ہے، رات کا چلنا، یہ تمام کی تمام اقسام عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ذرا یہ بھی دیکھ لو، اپنی عقل کو ذرا تھوڑا سا پیچھے لے جاؤ، پہلی اقوام جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ان کا حشر کیا ہوا؟ قوم عاد کو دیکھو، کتنے مضبوط تھے، ذات العماد ان کو کہا جاتا تھا، لمبے لمبے کھجوروں کے تنے کی طرح ان کے قد، اور مضبوط لوگ تھے، اس جیسا اللہ تعالی نے کسی کو پیدا نہیں کیا، لیکن جب ان نے نافرمانی کی تو ان پر بھی تیز ہوا کا عذاب آیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور پتھروں کو تراشنے والے، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے ان میں گھر بنانے والے قوم ثمود، ان کا حشر بھی دیکھ لو کہ ان نے جب نافرمانی کی تو ان پر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے چیخ کا عذاب آیا اور یہ ہلاک ہو گئے۔ فرعون کو غرق کر دیا گیا اور اس کی قوم کو۔ یہ کون لوگ تھے؟ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے فساد برپا کیا ہوا تھا، سرکشی کی تھی، اللہ کی نافرمانیاں کی تھی، زمین میں فساد برپا کیا تھا، ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، عذاب کا کوڑا آ گیا۔ اور اللہ رب العالمین ہر انسان کو ایک وقت دیتے ہیں، اور جو ہی وہ وقت پورا ہوتا ہے، ان ربک لبالمرصاد، تو اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انسان کو جب نعمت ملتی ہے تو یہ راضی ہوتا ہے، لیکن جب نعمت چھن جائے تو یہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، انسان خود اس نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ نعمت کی قدر کیا ہے؟ کہ اس کو اپنے اوپر بھی استعمال کیا جائے، اور اس نعمت کو، اس مال کو جو حقدار ہیں ان کو بھی دیا جائے، یتیموں کا خیال کیا جائے، مساکین کا خیال کیا جائے، اور پھر اس مال کو اس پر سانپ بن کر خود ہی نہ بیٹھ جائے، بلکہ اگر وراثت کا مال ہے تو دیگر لوگوں کو بھی دیا جائے۔ اور مال کی محبت انسان کے دل میں کم سے کم ہونی چاہیے، کیونکہ قیامت سے پہلے جب سور پھونکا جائے گا تو یہ زمین برابر ہو جائے گی، اور اس وقت نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی کوئی اور کام آئے گا، اور پھر انسان کو اس وقت یاد آئے گا سب کچھ، اور انسان نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب نصیحت حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ انسان افسوس کرے گا کہ کاش میں کچھ عمل کر لیتا، لیکن افسوس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا، اتنا سخت عذاب ہوگا کہ جس سے کوئی چھوٹ نہیں سکے گا، ایسے انسان کو باندھا جائے گا کہ وہ اس اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے گا۔ اور پھر جہنم کا بھی ذکر کر دیا کہ جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے، اس کو بھی کھینچ کر لایا جائے گا، اور 70,000 فرشتے اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ ان تمام چیزوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کا حل یہی ہے کہ انسان اپنے من کو سمجھا لے، اپنے آپ کو مطمئن کر لے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر مطمئن ہو جائے، جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرنے پر مطمئن ہو جائے، جو کسی کا حق ہے اس کو دینے پر مطمئن ہو جائے، اور جو اللہ رب العالمین نے احکامات نازل کیے ہیں ان کو من اور عن تسلیم کرنے پر مطمئن ہو جائے، اور شریعت پر عمل کرنے پر اطمینان اور سکون محسوس کرنے والا بن جائے، تو ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمائیں گے کہ آج تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا وارث بنائے اور جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرما دے، اور اللہ رب العالمین جو یہ وبا ہے، جو بیماری ہے، اس سے تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو نجات نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہی لوگوں کو بچانے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ رحمتیں نچھاور کرتا ہے تو برکتوں سے